یہ ملک خوش نصیب ملکوں میں ہے. ہمارا یہ عزیز ملک، ہمارا یہ پیارا وطن، اس کے اندر کچھ عجیب صلاحیتیں ہیں جو شاید دنیا کے کم ملکوں میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں مجھے بھی تھوڑا بہت جانے کا موقع ملا. میں نے دیکھا کہ کچھ ملکوں کو خدا نے روحانی صلاحیت دی ہے، روحانیت ہے وہاں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہت کم ہے یا نہیں. اور کچھ ملکوں میں الٹا ہے، ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہت ہے لیکن روحانی صلاحیت نہیں ہے، جیسے یورپ اور امریکہ. ہمارا یہ جو ملک ہے بلکہ پورا بر صغیر، اس کی عجیب خصوصیت ہے کہ اس کے اندر روحانی ترقی کی صلاحیت بھی زبردست ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت بھی زبردست ہے. ہمیں اس ملک کا حق ہے ہم پر، اور فریضہ ہے ہمارا، وطنی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک کے ہر شہری کو انصاف ملے. صرف مسلمانوں کو نہیں، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے قرآن کی سورہ حدید میں یہ بتایا ہے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں میں انصاف کا نظام قائم ہو. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس ملک کے ہندوؤں کو بھی انصاف ملے، برہمنوں کو بھی انصاف ملے، دلتوں کو بھی انصاف ملے، کسانوں اور مزدوروں کو بھی انصاف ملے، او بی سیز کو بھی انصاف ملے، کرسچنز کو بھی انصاف ملے، سکھوں کو بھی انصاف ملے، تامل ناڈو کے جو ڈریوڈین باشندے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، جو لنگایت قوم کہلاتی ہے جس کی آبادی اس ملک میں 7.5-8 کروڑ ہے ان کو بھی انصاف ملے، آدیواسی جن کی آبادی تقریباً 11-12 کروڑ ہے ان کو بھی انصاف ملے. اس کے لیے ہمیں اپنے رہبروں سے جڑنا ہوگا، اپنے ان جامع تربیت دینے والے علماء کی قدر کرنی ہوگی، وہ ان مراکز سے تعلق جوڑنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کہاں جائیں ہم جہاں ہمارے حوصلے بھی بڑھیں، ہمارے دلوں سے انتقام کا بدلے کا جذبہ نکلے، نفرت کے جواب محبت سے دینے کا سلیقہ ہم سیکھیں، جہاں ہم اپنے اس دیش کی ہر پہلو سے ترقی کے طور طریقے سیکھیں، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا طریقہ سیکھیں. آپ اس طریقے پر چلیں گے تو پہلے آپ کے محلے میں سدھار آئے گا، آپ کی گلی میں سدھار آئے گا، آپ کے گاؤں میں، آپ کی پنچایت میں سدھار آئے گا. دھیرے 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 وہ ماحول انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اگر کچھ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں ان سے بدلے میں نفرت نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. ہمیں تو اپنے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کے بارے میں ہماری تمنا اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. اے رب، سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے پڑوسی بھائی، سمجھ نہیں پا رہی ہیں یہ سیاسی پارٹیاں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ سنگٹھن، اور شاید ان کے نہ سمجھ پانے میں ہمارا بھی قصور ہے کیونکہ ہم بھی پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم بھی آپس میں بھائی چارہ بڑھانے اور پھیلانے کے لیے آگے بڑھ کر کچھ پیش قدمی نہیں کرتے. کسی کے دل میں نفرت ہو، ہمارے دل میں اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں، اس ملک میں بہت امید دلانے والی بات کہہ رہا ہوں، آج بھی ظالموں کی اقلیت ہے اور مظلوموں کی، بولیے، تھک گئے، سنتے سنتے تھک گئے، اور بولنے والا مظلوموں کی اکثریت ہے. ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم آئسولیٹڈ ہو گئے، الگ ہو گئے، ہمارا رابطہ ہی نہیں رہا. آپ کے گجرات میں آدیواسی بہت بڑی تعداد میں،
کاش کہ آپ اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں آدیواسی بھائیوں سے اپنے تعلقات بنائیے. بڑی تعداد میں OBCs ہیں، بہت بڑی تعداد میں. آپ ان سے اپنے محلے کی سطح پر پتہ لگائیے. آگے بڑھیے، ڈریے مت، بالکل مت گھبرائیے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس ملک کو اس وقت محبت کی، شبنم کی ضرورت ہے. اگر آگ کہیں پر لگتی ہے تو آگ بجھانے والوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ موری محبت میں کہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، اب اتنی بھاگ دوڑ اور سفر مت کیجیے. میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کیا بیماریاں، کیا تکلیفیں ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آگ لگانے والے تو بہت ہیں لیکن آگ بجھانے والے بہت کم ہیں. کیسے بیٹھ جاؤں، کیسے بیٹھ جاؤں؟ کیا کہوں گا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کچھ آگ بجھا سکتے تھے؟ الحمدللہ یہاں آپ کو جو رہنمائی مل رہی ہے، جو کورونا کے زمانے میں ملی، سیلاب کے زمانے میں ملی، جو خدمات آپ لوگوں نے انجام دی، جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ بس اتنی میری آخری گزارش ہے کہ آپ اس مکمل رہنمائی کو تلاش کریں، اس مکمل رہنمائی کو تلاش کر کے اس پر عمل کریں. انشاءاللہ مجھے کامل یقین ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا اس ملک کو پہچاننا مشکل ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یاد رکھیں جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو اس پر تبصرے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اندھیرا بہت بڑھ گیا، اندھیرا بہت بڑھ گیا، اندھیرا بہت بڑھ گیا. وہ بھی صحیح کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اندھیرا بڑھ گیا، ارے اب تو انشاءاللہ صبح قریب ہے. آپ کس طرح کے ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بابانگ دوہل کہتا ہوں کہ میں جس قدر ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اسی قدر انصاف کی صبح روشن کو قریب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ دیر جو لگ رہی ہے وہ ہماری آپ کی جہالت کی وجہ سے، ہماری آپ کے بخل کی وجہ سے، ہماری آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور ہماری آپ کے پورے منظرنامے کو صحیح طور پر سمجھ نہ پانے کی وجہ سے. بس میں ان گزارشات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت لمبی بات کی، مگر اس میں صرف میرا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کی حسن طلب کو بھی دخل ہے. اگر آپ سو رہے ہوتے، جماعیاں لے رہے ہوتے، جیسے بعض علاقے کے مسلمان اتنی طول البلد اور عرض البلد والی جماعی لیتے ہیں کہ کینیڈا کا گینڈا بھی اس میں جا سکتا ہے، تو وہاں اتنی دیر تک میں بات نہیں کر سکتا تھا. بہت جلدی السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے رخصت ہو جاتا. لیکن آپ سے یہ السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہوں گا، آپ سے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رست کراؤ یار، اتنی لمبی بات کی میں نے. ہاں آپ دعا کرائیے حضرت. اعلان کرنا کہاں ہے؟ بھائی ایک اعلان سن لیجیے غور سے. تازہ بتازہ ہمیں رہنمائی ملتی رہے اس کے لیے 3 تقریریں ہیں. ایک یہ کہ ہم تازہ بتازہ رہنمائی لینے کے لیے رہنمائی کے مراکز پہ پہنچتے رہیں. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا عیسیٰ صاحب کی رہنمائی میں آپ باری باری کبھی 20 لوگ، کبھی 30-40 لوگ، جس میں کچھ ڈاکٹرز ہوں، کچھ لائرز ہوں، کچھ علماء ہوں، کچھ نوجوان پروفیشنلز، وہ کبھی میرے پاس نیرل مہاراشٹر میں آئیں اور 1-2 دن قیام کریں.
इंशाअल्लाह आपको मोहल्ले वार अपने इलाके में काम करने की और कुछ तफसील इंशाअल्लाह वहाँ से आपको जानने को मिलेगी। दूसरी गुजारिश ये है कि जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारे मोतबर अकाबिर उलमा के बयानात आते हैं, उनको आप ज़रूर सुने। पूरी फैमिली के साथ बैठकर भी सुनने की कोशिश करें, बहुत फ़ायदा होगा, हिम्मतें बढ़ेंगी, इल्म बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। तीसरा एक रास्ता यह है कि जो हमारे रिसाले निकलते हैं, मंथली मैगज़ीन्स निकलते हैं, जिनमें ऐसी रहनुमाइयाँ आती रहती हैं, उन मैगज़ीन्स, उन रिसालों के ख़रीदार बने, उनको सब्सक्राइब करें। हर महीने वो रिसाले आपके घर में रजिस्टर्ड डाक से पहुँचें और आप उनका ज़रूर मुताला करें। जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं उनके लिए एक रिसाले का नाम मैं ख़ुद पेश करता हूँ, माहनामा अल-फुरक़ान। 92 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा ये रिसाला निकल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ये रिसाला सन 1933-34 में शुरू किया था। आज तक ये रिसाला जारी है। लखनऊ से ये रिसाला छपता है, दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। इस रिसाले के आप ख़रीदार बने। यहाँ आप अपना घर का पता लिखवा सकते हैं, सालाना चंदा जमा कर सकते हैं और आपको इंशाअल्लाह अल-फुरक़ान मिलेगा। इस महीने का जो अल-फुरक़ान का लेटेस्ट शुमारा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे स्टेज के सामने जहाँ कैमरे लगे हैं, यहाँ वो ज़िम्मेदार साथी बैठे हैं, इनके पास आकर आप अल-फुरक़ान ख़रीद भी सकते हैं, अल-फुरक़ान की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल-फुरक़ान का एक ऐप भी बन गया है, मंथली अल-फुरक़ान, इस नाम से उसका ऐप भी मौजूद है। प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर ये ऐप आपके सामने खुल जाएगा। उस ऐप के ज़रिए आप अल-फुरक़ान को पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीक़ा है अल-फुरक़ान से फ़ायदा उठाने का। अल-फुरक़ान यहाँ इंशाअल्लाह करीब में स्टॉल लगेगा। तमाम हज़रात से दरख्वास्त की जाती है कि जितने हज़रात आए हैं हर शख्स कोशिश करे कि इंशाअल्लाह एक एक अदद तो हम ले जाएंगे, और ये भी कोशिश करें कि कुछ अदद इस तरह भी ले जाएं कि अपने इलाके के कोई इमाम हो और अपने इलाके के जो उलमा हो उन तक भी अल-फुरक़ान ले जाएं। जितने अहबाब हैं नियत करें कि इंशाअल्लाह अल-फुरक़ान ज़रूर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में हज़रत वाला से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारी वालिदा मोहतरमा के लिए ख़ास दुआ फरमा दे, इसलिए कि अभी उनका बहुत अनकरीब इंतकाल हुआ है। और मैं तहे दिल से हज़रत वाला का अब शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत वाला ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, और हज़रत वाला से दोबारा भी अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला इंशाअल्लाह बार बार यहाँ दावत पेश की जाए तो इंशाअल्लाह हमारी दावत पर लब्बैक फरमाएंगे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। नमाज इंशाअल्लाह दुआ के बाद इंशाअल्लाह नमाज यहीं होगी, तो सभी हज़रात जो भी फ़ारिग होने वाले हैं, करीब में मस्जिद भी है और यहाँ भी है, फ़ारिग होकर यहाँ पर आकर यहाँ नमाज होगी इंशाअल्लाह। और कल इटालवा के अंदर हज़रत वाला का 12 बजे से इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह सभी हज़रात वहाँ पहुँचने की, वहाँ मैदान के अंदर प्रोग्राम है और वहीं नमाज होगी इंशाअल्लाह।